الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا كذلك نجزي المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وقال الله تعالى في مقام آخر والذين هاجروا في الله من
بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صدق اللہ العظیم. ہم قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے، جس خالق نے ہمیں وطن کی صورت میں آزاد وطن دیا، زندگی کی صورت میں غلامی سے آزاد زندگی دی، اور جان اور ایمان میں انسان کو آزادی دی. اللہ کما حق کا ہو اس کی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر. آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے جو بندہ چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ وطن ہو، گھر ہو، گناہ ہو، اس کو بدلے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا اجر، بہت بڑا صلہ اور بہت بڑا ثمر ملنے والا ہے. آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں. آج یوم آزادی کے طور پر لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کرو اس سے پہلے ایک ایسا دور بھی تھا جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور کہا جاتا. آپ کو لوگوں نے ستایا، لوگوں نے پریشان کیا. سورہ انفال آیت نمبر 30، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کافروں نے بیٹھ کر یہ پلاننگ کی، سازش کی کہ اس کائنات کے محبوب پیغمبر کو، جس کو لوگ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اس کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، یا تو پھر اس کا ایسا خاتمہ کر دیں، یا اس کو وطن سے نکال دیں. بہت بڑی سازش کی. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ چالیں چل رہے تھے. اپنے اپنے دور میں ہر بندہ چال چلنے سے بڑی اچھی طرح واقف ہوتا ہے. یہ چال چلنے والے اپنے طور طریقے سے چالیں چل رہے تھے. واللہ خیر الماکرین. اور اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس کے لیے تو جی رہا ہے، جس کے لیے تو دنیا میں آیا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ خیر الوارثین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، واللہ خیر الماکرین ہے. کہا یہ دنیا والے تیرے خلاف پروپوگنڈے کرتے ہیں نا، تجھے مار دیں گے، تجھے بھگا دیں گے، تجھے یہاں سے نکال دیں گے. واللہ خیر الماکرین. اللہ رب العالمین بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. شرط یہ ہے کہ تو اپنی لاؤ تو اس سے لگاؤ، اپنا دل تو اس سے لگا، اپنا جینا مرنا تو اس کے لیے کر، کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے کر، کسی کو چھوڑنا ہے تو اسی کے لیے چھوڑ. تمہیں بدلے میں کیا ملے گا؟ میرے رسول فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والا کوئی بھی شخص، بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ کیونکہ تسی سارے پنجابی سننا والے تو پنجابی میں بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات تھوڑے سے وقت میں سمجھانا، آپ کے ذہن میں یہ بات راسخ کرنا. میں نے کئی ساتھیوں سے پوچھا بتاؤ پچھلا جمعہ کس موضوع پہ تھا؟ واہ واہ کرنے میں کیا بات ہے، کرسانی بڑی چنگی ٹون سے پوچھ لو مسئلہ کیا بتایا، کوئی پتہ نہیں. سبق یاد کرو،
8 دن کے بعد یہ تربیتی جمعہ آتا ہے. سبق کو یاد کر لو کہ اللہ کے لیے چھوڑنا ہے اور پھر اللہ کے لیے چھوڑ کر بدلہ اللہ سے لینا ہے، دنیا والوں سے نہیں. میرے رسول فرماتے ہیں جو بندہ من احب للہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، ومنع للہ وابغض للہ، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھتا ہے، بھئی تیرے ساتھ میری ناراضگی اس کی خاطر، میں تجھے دے رہا ہوں تو اس کو راضی کرنے کے لیے، میں تجھ سے واپس لے رہا ہوں تو اس کو راضی کرنے کے لیے، بدلے میں اللہ تمہیں کس دولت سے نوازنے والے ہیں ذرا توجہ کر. فقد استکمل الایمان، دنیا جہان کی ساری چیزیں ایک سائڈ پر اور ایمان کی دولت ایک سائڈ پر، فرمایا اللہ تیرے ایمان کو اس بات کی وجہ سے مکمل فرما دے گا. کرنا کیا ہے؟ کام چھوٹا سا ہے، اللہ کے لیے چھوڑنا ہے، کسی کو چھوڑنا ہے تو اپنی ذاتی ناراضگی نہیں. میری تیرے ساتھ لڑائی اپنی ذاتی نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے لڑائی ہے. اور یہ اللہ کے لیے لڑنے والا، اللہ کے لیے کسی کو ترک کرنے والا، اللہ کے لیے چھوڑنے والا، محبوب پیغمبر فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، اللہ رب العالمین نے ایسے بندے کو ایمان کی دولت سے نواز دیا اور ایمان مکمل فرما دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے، ارشاد فرمانے لگے انا زعیم بیت فی ربض الجنہ، بھائی میں ضمانتی ہوں اس بندے کا جس کو محمد الرسول اللہ گارنٹی دیں، میں ضمانتی ہوں تیرا، میں تیری گارنٹی دیتا ہوں، میں تجھے جنت لے کر دوں گا. کس کے بدلے میں؟ لمن آمنا، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں آ گیا، جو بے ایمانی کو چھوڑ دیتا ہے، ایمان لے آتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں، انا زعیم، میں اس کا ضمانتی ہوں، میں اسے جنت لے کر دوں گا. اور پھر فرمایا وہ اسلم، دوسرے نمبر پر جو اسلام لایا اور اسلام لانے کے بعد ارکان اسلام کو پورا کیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہے جی ارکان اسلام کیا ہے، اسلام کے رکن کتنے؟ یہ 5 ہیں. پتہ تو سب کو ہے لیکن عمل میں بہت زیادہ کمی ہے. کہا اسلام لانے والا، ایمان لانے والا، اور تیسرے نمبر پر والہجرہ، اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والا، گھر بار چھوڑنے والا، کنبہ یار چھوڑنے والا، اپنے دوست احباب چھوڑنے والا، جس نے اللہ کی خاطر ہجرت کی. انا زعیم، میں محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اسے جنت لے کر دوں گا. جنت کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ نے بدلے میں ہمیں بہت کچھ دیا ہے. آنکھیں دیکھنے کے لیے کروڑوں کی نہیں ملتی، دل دماغ انسان کو اتنا قیمتی دیا ہے کہ انسان کوئی کہے نا کہ اپنا دل نکال کے مجھے دے رہو، مجھ سے کروڑ روپے لے لے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس رب نے تمہیں فری میں دیا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تمہیں جنت دے رہا ہے، اور جنت اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ دنیا کا کوئی ایک ذرہ بھی جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جنت بہت مہنگی ہے اور اس انسان کو ملنے والی ہے جو محمد الرسول اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی خاطر کسی کو چھوڑتا ہے. قرآن مجید کا یہ ایک مقام ہے، سورہ النحل آیت نمبر 41. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. تمہیں پتہ چل جائے نا کہ اللہ نے بدلے میں بہت بڑا کچھ لینا ہے تو کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے رب ناراض ہوتا ہو.
والذین، وہ لوگ ہاجروا، جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، وہ مدینے کے ہوں یا ہندوستان سے پاکستان میں آنے والے ہوں. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور ظلموں کی انتہا ہوئی ہو، ظلم ہی ظلم ہوئے ہو، مال بھی چھین لیا، اولاد بھی چھین لی، اور اسی طرح کاروبار بھی چھین لیا. اسے کہا جاؤ بے یار و مددگار، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے جانا کہاں ہے، میرا ٹھکانہ کہاں ہے. ظلم والوں نے ظلم کی انتہا کی ہو اور وہ برداشت کر رہا ہے اللہ کی خاطر. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا، میں اسے جنت میں نہیں بلکہ دنیا میں بہترین رہنے کے لیے ٹھکانہ دیتا ہوں، بہترین رہنے کے لیے مکان جگہ دیتا ہوں. بتاؤ ایمانداری سے، جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی ہے، کیا یہاں آ کر وہ اللہ نے انہیں بہترین ٹھکانہ نہیں دیا؟ یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، اور آخرت کا اجر بہت بڑا اجر ہے. سورہ نحل آیت نمبر 41 ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اللہ نے آخرت میں اجر بہت بڑا رکھا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ بھولے انسان جان لے. اپنی قدر و قیمت جانیے کہ اللہ نے تمہیں کس چیز سے نوازنا ہے. ایک اور مقام ہے قرآن مجید کی سورہ النساء آیت نمبر 100 ہے. اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی خاطر ہجرت کرے، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، میں نے اس کے لیے اس زمین کو فراخ کر دیا، وسیع کر دیا، جدھر جائے اللہ کی زمین اسی کے لیے ٹھکانہ بنتی جاتی ہے، امن کا پیغام بنتی جاتی ہے، کھیتی رزق معیشت اسے ملتی چلی جاتی ہے. دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، مال کثیر سے اللہ نوازے، خیر کثیر سے اللہ انسان کو نوازے، اولاد بھی دے، رزق بھی دے، شہرت بھی دے. کہا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اور جو بندہ ومن یخرج من بیتی، اپنے ہی گھر سے، اپنے در سے، جہاں وہ رہ رہا ہو، جس کی حکومت ہو، اور کہنے والا کہے چل نکل، کتنے دکھ کی بات ہے. وَمَن يَخْرُجْ، یہ ان سے پوچھئے جن کو گھروں سے نکالا گیا، یہ ان سے پوچھئے جنہیں گھر سے بے گھر کر دیا گیا، یہ ان سے پوچھئے. جب 14 اگست آتے ہیں ان کی آنکھوں میں خون کے آنسو آتے ہیں، انہیں اپنوں کی یاد آتی ہے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، انہیں گھر سے نکال دیا گیا. ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اور کتنی ٹرینیں بھر کے آئی تھی جو لاشوں سے بھری ہوئی تھی. ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر راستے میں موت نے آن گھیرا. اللہ فرماتے ہیں تو میرے راہ میں شہید ہو گیا ہے، میری خاطر اپنا کنبہ قبیلہ، اپنے دوست احباب، اپنا وطن چھوڑ کے آیا ہے، فقد وقع اجرو، تیرا اجر ثابت ہو گیا ہے، تیرے رب نے تیرا بدلہ تجھے ضرور دینا ہے. شرط یہ ہے تو اپنا یقین کامل تو کر، اپنے رب پر یقین تو رکھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جن کا نام صہیب رومی ہے، پچھلے جمعہ میں آپ نے استقامت فی الدین کو سنا. صہیب رومی کا ذرا واقعہ سنیے ایمان افروز. کہتے ہیں میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کر رہا تھا، میں جب نکلنے لگا تو مجھے مکہ کے لوگوں نے روک لیا، کہا جو تیرے پاس مال ہے نا وہ مال دے دے. کہا میں جب تک میرے اندر اللہ نے طاقت رکھی نا، میں تیروں سے تمہارا مقابلہ کرتا رہوں، یہ 40 تیر ہیں، جب تک تمہیں میں مار نہیں لوں گا اس وقت تک میں یہاں سے تمہارے سامنے جھکنے والا نہیں، کٹنے والا نہیں ہوں، رکنے والا نہیں ہوں، جاؤ تم جو کر سکتے ہو کر لو. جب تیر ختم ہوئے نا تو انہوں نے پکڑ لیا. کیا نام میں نے بتایا جی؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ. صہیب کا نام یاد کیجئے. میں نے کہا میری 2 لونڈیاں ہیں،
میں مکہ میں چھوڑ کے آیا ہوں، جاؤ میں تمہارے لیے آزاد کرتا ہوں، آزادی دیتا ہوں، جاؤ انہیں لے لو، مجھے ایمان کی طرف جانے دو، ایمان والوں کی طرف جانے دو جو مکہ چھوڑ کر مدینہ جا چکے ہیں، جو اپنا وطن چھوڑ کر سب کچھ قربان کر کے جا چکے ہیں، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، ہم تجھے جانے نہیں دیں گے، جو تیرے پاس ہے جمع پوجی ہمیں دے دے۔ سارا مال دے دیا اللہ کی خاطر۔ اور جب رسول اکرم کے پاس پہنچے نا، صہیب رومی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال بھی دے آؤں، گھر بار بھی دے آؤں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کے آیا ہوں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں ربیہ صہیب، دنیا میں بظاہر تو لوگ دیکھتے ہیں کہ میرا نقصان ہو گیا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ میرا چھن گیا، کیوں چھنا ہے؟ یہ چھننا نہیں چاہیے تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا۔ بظاہر تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے، لیکن حقیقت میں کامیابی ہے۔ فقد ربح صہیب، دنیا میں اگر کسی نے کامیاب دیکھنا ہو تو صہیب رومی کو دیکھ لو، جو روم سے صہیب اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ دنیا میں کامیابی، ناکامیاں ختم ہوئی، وجہ کیا؟ کہ اللہ کی خاطر چھوڑا۔ اللہ قرآن میں پھر فرماتے ہیں، سورہ انفال ہے، آیت نمبر 26 ہے، مجھے اور آپ کو اللہ یاد کرو، باجے گاجے بجانے والوں ذرا ہوش کے ناخن لیا کرو، اس کا مقصد کیا، اس مقصد کو دیکھو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم تعداد میں بہت کم تھے، تھوڑے تھے۔ اذ انتم قلیل، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آج دیکھ لو نا، آپ اپنا ذرا اندازہ لاؤ اور مشاہدہ کر لو، جائزہ لگا لو کہ آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے جو صورتحال اب ہے وہ تھی بہت قلیل۔ کسی کے پاس تھا، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ اپنی اوقات کو یاد کرو، اپنے اوقات کو دیکھ، اپنے گزرے ہوئے وقت کو دیکھ، اپنے گزرے ہوئے زمانے کو دیکھ۔ ایسے نہ اپنے آپ کو بڑا بنائے پھر کہ میں بہت بڑی چیز ہوں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، تم تعداد میں بہت کم تھے، مستضعفون، بہت کمزور تھے۔ اللہ کتنے کمزور، جس کا دل چاہتا جو چاہتا وہ کر لیتا۔ ایسے نہیں ہوا ہمارے ساتھ؟ تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت تمہیں خوف رہتا تھا۔ یہ خوف انسان کو مار دیتا ہے، خوف انسان کو بے چین کر دیتا، نہ روٹی چنگی لگے، نہ پانی چنگا لگے، نہ کمرہ، خوف ہی خوف ہے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ہر وقت یہ خوف تھا کہیں ادھر سے نہ کوئی آ جائے ہمیں مار دے گا، کہیں ادھر سے کوئی تیر نہ چلا دے، کہیں ادھر سے کوئی حملہ نہ کر دے، ہر وقت تم خوف زدہ تھے۔ فآواکم، تم نے اللہ کی خاطر قدم اٹھایا، فآواکم، میں نے تمہیں رہنے کے لیے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، وأیدکم، میں نے تمہاری مدد کی ہے، ورزقکم، تمہیں معیشت کی ضرورت تھی، تمہیں روٹی روزی کی ضرورت تھی، ورزقکم من الطیبات، یہ بھوکے مرنے والوں کو میں نے رزق دیا، اتنا وافر رزق دیا تاکہ لعلکم تشکرون، میرا شکر ادا کریں۔ بھول گئے سارے انسان، اپنے گزرے ہوئے لمحات کو بھول گئے، جو تمہارے ساتھ ہوئی تھی وہ سارا کچھ بھول گئے، تم نے شکر کرنا چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین نے دینا چھوڑ دیا ہے۔ اگر تم شکر کرنا شروع کر دو، اللہ جہاں کسی کا کوئی سہارا نہ ہو تو اللہ اس کا سہارا بن جاتے ہیں۔ دنیا میں رہنے والے بڑے ہم غم کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں نے آج پڑھی سورہ یوسف کی، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، میں محسنین کو بڑا خوبصورت بدلہ دیتا ہوں۔ وہ محسنین وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ، جن کا اجر آخرت میں بڑا میں نے سنبھال کے رکھا ہے، یہ میرے پاس آئیں گے تو میں انہیں اجر عظیم سے نوازوں گا، اجر کبیر سے نوازوں گا۔
اللہ وہ کون لوگ ہیں، خیر للذین، وہ بہترین لوگوں میں بہترین لوگ ہیں جو آمنو، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کا ایمان کیا ہے؟ ساری دنیا مخالف ہے، جی سب تیرے، یہ پتہ کی کہہ رہے ہیں، اللہ ہے نا، ساری دنیا اس کے مخالف ہے، وہ کہتا ہے اللہ مالک ہے، اتنا اعتماد ہے اپنے رب پر، ساری دنیا سازش کرتی ہے کہ اسے گرانا ہے، اسے ہرانا ہے، اسے مارنا ہے، اسے جینے نہیں دینا، یہ کہتا ہے اللہ وارث ہے نا، اللہ وارث ہے۔ بھائی کوئی اور چیز یاد نہ کرو، صرف یہی یاد کرو، اللہ وارث ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا، اللہ سنبھال لے گا، اللہ مجھے عزتیں دے گا۔ ذرا یہ آپ اندازہ لگائیں، جب آپ کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں، آپ کا اعتماد اور یقین بڑھ جاتا ہے، اور زبان سے آپ کہتے ہیں ان ربی قریب مجیب، میرا رب جو ہے بڑا قریب ہے، میری بڑی سنتا ہے، جو پرندوں کو نہیں گرنے دیتا، رات سوئے ہوتے ہیں، وہ مجھے کیسے گرنے دے گا، اللہ سنبھال لے گا۔ یہ اعتماد اور یہ یقین جب بن جائے تو پھر بدلے میں اللہ وہ دیتے ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ذرا سنیے، حدیث مصطفیٰ ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکا لن تدع شیئا للہ، جو اللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے یہ میں نے کام نہیں کرنا، الا بدلک اللہ، مثال کے طور پر وہ کہتا ہے بھائی اللہ کی خاطر میں نے رشوت کو چھوڑ دیا، چھوڑیں گے نا انشاءاللہ۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ اللہ کی خاطر چھوڑیں۔ کس بات کو چھوڑیں؟ برائی کو چھوڑیں، برائی کو چھوڑیں، حرام خوری کو چھوڑیں، حرام مال کو چھوڑیں، ترک الکلام، بری کلام کو چھوڑ دیں، اور یہ گلے، یہ شکوے، یہ غیبتیں، یہ چغلیاں، یہ گلے شکوے، چغلیاں اور غیبتیں، جھوٹ، انسان بولتا چلا جاتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے، اپنی عاقبت خراب کر رہا ہوتا ہے۔ کہا دنیا میں رہنے والوں لا یستقیم ایمان، تیرا ایمان اور یقین اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک تیرا دل جو ہے وہ سیدھا نہیں ہے۔ اوپر سے بندہ مومن ہو اور دل میں منافقت لیے پھرتا ہو، اوپر سے انسان شریف لگتا ہو اور دل میں خباثت لیے پھرتا ہو، ایسے انسان کا ایمان اور یقین سیدھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں، کہا دل کا ہم کیسے اندازہ لگائیں؟ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس وقت تک بندے کا دل بندے کا درست نہیں ہے جب تک بندے کی زبان درست نہیں ہے۔ کسی کو چیک کرنا کہ یہ کیسا بد زبان ہے، بد خلق ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں، اس کا بولنا اچھا نہیں، اس کے بولنے میں نرمی نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ وہ ایمان میں بہت کمزور ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنی استقامت کو سیدھا کرے۔ اور رسول اکرم فرماتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے تم جو ہے نا یہ چھوڑ دو، چغلیاں کرنیاں، غیبتیں کرنی چھوڑ دو اللہ کی خاطر، یہ رشوت لینا چھوڑ دو، یہ سود خوری چھوڑ دو، یہ چھوڑ کر دیکھو تو صحیح اللہ تمہیں کہاں کہاں سے رزق عطا کرے گا تیرے وہم و گمان پہ۔ یہ نفرت، یہ لڑائی، یہ جھگڑا اللہ کی خاطر چھوڑ دے، صلح کر تو اللہ کی خاطر، کسی سے مل تو اللہ کی خاطر، کسی کو کھلا اللہ کی خاطر، جینا ہے تو جی اللہ کی خاطر۔ یہ تو عمل کر کے تو دیکھ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بدلک اللہ خیر لک من، اللہ تیرے حالات کو بدلتا چلا جائے گا اور تجھے وہاں سے دے گا جو تیرے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ مالک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے۔ دوسری حدیث مسند احمد کی 2739 نمبر، انک لن تدع شیئا اتقاء اللہ، جو بندہ اللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، بھائی جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میرا معاملہ اللہ پر ہے، میرا اللہ پوری کر دے گا میری، جا میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں الا اعطاک اللہ، اللہ تمہیں وہ دے گا جو خیر من، جو تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ تیسری حدیث یہ بھی مسند احمد کی 2746 نمبر ہے، فرماتے ہیں انک لن تدع شیئا اتقاء للہ
الا اتاک اللہ خیر من، اللہ تمہیں وہ دے گا، وہ عطائیں کرے گا، وہ عطائیں کرے گا جو تیرے وہم و گمان بھی نہیں ہوتی۔ وہ کرتا تو ہے نا، خطائیں بھی ہماری دیکھتا ہے، دن رات ہم گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن عطاؤں کو کم نہیں کرتا، اپنی نوازشات کو کم نہیں کرتا، وہ روزی روٹی ہم سے نہیں چھینتا، وہ صرف سکون چھین لیتا ہے۔ خوف، بندہ ہر وقت مستقبل کے خوف میں مرتا رہتا ہے اور ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے، یہ چھینا جاتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے ایک بندے کو جو اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے تو اللہ اسے کیا نوازتے ہیں۔ سورہ الطلاق ہے، آیت نمبر 3 ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کی خاطر اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، بے حیائی کو ترک کر دیتا ہے، حرام کمائی کو چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طرح چوری کو چھوڑ دیتا ہے، صرف اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ یعنی جتھے بندہ پھسیا ہوئے نا، بندہ نکل نہ سکتا ہوئے، رب کہندا ہے تو میرے ڈر دی وجہ تو یہ گناہ چھڈیا سی، جا اج میں تیرے تے کرم کیتا ہے، اج ہمیشہ ہمیشہ لی تینوں تو خلاصی عطا کر دیتی۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہے، وہ غار میں پھنسے تھے 3، ان میں سے ایک نے کہا میرے چاچا کی بیٹی میں نے تیری خاطر چھوڑ دی، میں نے زنا نہیں کیا، میں نے تیری خاطر چھوڑ دیا۔ تو پھر اللہ نے بدلے میں کیا کہا، تو نے میری خاطر زنا چھوڑا ہے، میرے خوف کی وجہ سے بے حیائی کو ترک کیا ہے، برائی کو چھوڑ دیا ہے، تو جاؤ جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں تیرا رب کام آتا ہے۔ اللہ نے وہاں سے نجات عطا کی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تمہیں بدلے میں وہ دیتا ہے، وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بندہ کہتا ہے میں جا رہا تھا، جیسے عبد الرحمن بن عوف تھے، کہنے لگے اللہ نے جب سے ہم نے ہجرت کی تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، جب اب ہجرت کر کے گئے تو اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، میں کسی چیز کا بھی، مٹی کا بھی سودا کرتا تو اللہ اس کو بھی سونے کے بھاؤ بکا دیتا تھا۔ یہ اللہ خوف خدا کی وجہ سے دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا جنہوں نے گھر بار اللہ کی خاطر چھوڑے تھے، زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، اللہ نے 22.5 لاکھ مربع میل کے مالک بنائے، اور جن کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، کسی کے پاس جوتی نہیں، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہجرت کر گئے اللہ کی خاطر، اللہ نے 60 لاکھ مربع میل کے مالک بنائے، اور وہ قسطنطنیہ تک حکومت کرتے رہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی سرزمین پر پھر کر، دنیا کو چھوڑ کر صرف جنت کی فکر میں دوڑ لگاتے پھرے۔ پھر مالک ارض و سما نے بدلک اللہ خیر من، وہاں سے انہیں تبدیلیاں کر کے دی، انقلاب کر کے دیے کہ اسلام آج ہمارے تک بڑی امن و امان کی صورت میں پہنچایا ہے۔ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈر جائے، اللہ بندے دا کام کوئی اٹکیا ہوئے نا، لٹکیو تاگے، تاگیاں دی، کڑیاں دی، چھلیاں دی کوئی ضرورت نہیں، صرف اللہ کا ڈر۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تیرے ہر کام کو آسان کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تو اپنے رب سے ڈر تو صحیح، اس کا خوف کر تو صحیح، اس کی خاطر چھوڑ تو صحیح۔ کہنے والے کہتے ہیں جن کا نام محمد بن عبد الباقی بن محمد البزار انصاری ہے، طبقات حنابلہ میں 443 صفحے پر یہ واقعہ نوٹ ہے۔ 9 ہجری، 900 سال نبی کریم کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ کہتے ہیں میں مکہ میں بیٹھا ہوا تھا، بڑا آپ نے مشہور سن رکھا ہے، میں مکہ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، اور میں نے کہا اللہ کوئی سبب بنا دے، تو ایک مجھے ہار ملا، اور اس ہار میں وہ موتی جوہرات تھے۔ ایک بابا 500 دینار لے کر نا پھر رہے، کوئی مجھے ہار دے دے، میں اس کو بدلے میں یہ 500 دینار دوں گا۔ دل میں آیا بھائی ہمارے جیسا ہوتا تو فوری کہتا لے آ بھائی،
کہنے لگے میرے دل میں آیا بابا وہ نشانیاں تو بتا، وہ کون کون سی؟ میں نے بتا دی ساری. جب بتائی تو بابا کہنے لگا، بابا کو میں نے وہ ہار پیش کیا کہ یہ بابا جی آپ کی امانت میرے پاس ہے، امانت کو سنبھال کر واپس مکمل طور پر لوٹانے کا بدلہ بتا رہا ہوں، اجر اور صلہ بتا رہا ہوں، آپ نے سن رکھا ہے، صرف ٹچ دے رہا ہوں. کہنے لگے کہ میں نے وہ 500 دینار واپس کر دیے. کس کی خاطر؟ اپنے رب کی خاطر. اور میں نے کہا نہیں نہیں بابا جی، انی اعیدہ الیک ولا آخذ لہ، میں یہ واپس تمہیں کر کے رہوں گا، یہ میرا فرض ہے، اور میں نے تجھ سے اس کے بدلے میں 1 روپیہ بھی نہیں لینا. اور ساڈے کو کوئی چیز گم ہو جائے نا، کسی نے پہلے مٹھائی کھوا پہ پھر دیاں گے، پہلے پیسے دے، ادھا تیرا دے ادھا میرا، یہ ہمارا ایمان ہے. تو کہنے لگے یہ امانت میں تجھے واپس لوٹا رہا ہوں، میں نے اجر اللہ سے لینا. پھر کیا ہوا آپ کو سب پتہ ہے. وہ کشتی میں بیٹھے، وہ سمندر میں گئی، کشتی ٹوٹ گئی، دنیا والے ڈوب گئے. یہ اللہ کا بندہ اس تختے پر بیٹھتا ہے، ایک جزیرے میں پہنچتا ہے، اس جگہ پہ پہنچ کر کہتا ہے میں مسجد میں گیا، میں نے کہا اللہ مالک ہے، اللہ تو ہی روزی کا رازق ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو خیر الوارثین ہے، تو جس کا کوئی سہارا نہ ہو، تو واحد سہارا ہے. میں تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، میں نے تیری خاطر وہ ہار واپس کیا تھا، اللہ کوئی میرا سبب بنا دے. کہنے والے کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا ہی تھا تو مسجد کے نمازی آئے، مجھ سے قرآن سننے لگے، پڑھنے لگے، سیکھنے لگے. وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تیری شادی کرتے ہیں، ایک یتیم بچی ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے. جب وہ مجھے بدلے میں ملتی ہے تو میں اس کے گلے میں وہی ہار دیکھتا ہوں جو ہار میں نے وہاں مکہ میں بیت اللہ میں اللہ کی خاطر اس کو واپس کیا تھا. اور جب میں نے واپس کیا تو 500 دینار سے 1 دینار بھی نہیں لیا تھا، میں نے اللہ کی خاطر دے دیا تھا. میں ہار کو تکتا ہوں، لوگ میرے چہرے کو دیکھتے ہیں، بھائی تیری شادی تو ہار ہی دیکھی جا رہا ہے. کہا نہیں، میں وہ ہار دیکھ رہا ہوں جس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے مجھے گھر بھی دیا ہے، گھر والی بھی دی ہے، نوکری بھی دی، دنیا میں عزتیں بھی عطا کی. اللہ کی خاطر چھوڑا تھا، بدلے میں کیا ملا؟ کہتے ہیں وہ اللہ والی میرے گھر میں رہی، 2 اللہ نے بچے دیے، دونوں فوت ہوئے. وہ ہار مجھے وراثت میں ملا، وہ اللہ والی بھی فوت ہوگی. وہ ہار میں نے 1,00,000 دینار کا سیل کیا، یعنی 500 کو چھوڑا، بدلے میں اللہ نے 1,00,000 دیا. تو کہنے والا یہ کہتا ہے دنیا میں رہ کر کہ مالک کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ زوال دے دے، جس کو چاہے وہ کمال دے دے، جس کو چاہے وہ خوشیاں دے دے، جس کو چاہے وہ غم دے دے، جس کو چاہے وہ تندرستیاں اور جس کو چاہے وہ بیماریاں دے دے، جس کو چاہے وہ شاہ بنا دے، جس کو چاہے وہ غدا بنا دے. وہ مالک ہے، وہ مالک کے فیصلے ہیں. بندہ رب کی خاطر چھوڑے تو صحیح. رب دے کماں دے کمال بڑے دیکھے نے، رب دے کماں دے کمال بڑے دیکھے نے، اکھی میں عروج تے زوال بڑے دیکھے نے. رب دے کماں دے کمال بڑے دیکھے نے، اکھی میں عروج تے زوال بڑے دیکھے نے. ہوندا اوہ جیڑا سونا رب چاہندا اے، مٹیاں چ رل دے میں لال بڑے دیکھے نے. او مٹیاں چ رل دے میں لال بڑے دیکھے نے. او لیکھاں دی اے گل ساری لیکھ سو جانتے، لیکھاں دی اے گل ساری لیکھ سو جانتے، مٹیاں چ رل دے میں لال بڑے دیکھے نے. اوے تپ دیاں سڑکاں تے روڑیاں پہ کٹ دے، تپ دیاں سڑکاں تے روڑیاں پہ کٹ دے، پھلاں جے غریباں دے میں بال بڑے دیکھے نے، پھلاں جے غریباں دے میں بال بڑے دیکھے نے. وچوں پھول دیکھے آتے دکھاں دیاں ٹیریاں، او وچوں پھول دیکھے آتے دکھاں دیاں ٹیریاں، اتوں اتوں جیڑے خوش
کچھ حال بڑے دیکھے نے او تختاں تے بہ کے جڑے ظلم کماندے سی تختاں تے بہ کے جڑے ظلم کماندے سی ہتھاں وچ کاسے پھڑے حال برے دیکھے نے رب دیاں کماں دے کمال بڑے دیکھے نے اکھی میں عروج دے زوال بڑے دیکھے نے۔ آپ نے دیکھا جس کے پاس کچھ نہیں اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا، اور جس کے پاس سب کچھ تھا اللہ نے ہر چیز اس سے واپس لے لی۔ وہ سڑکوں پر کل کی خبر ہے، کل کی ملتان میں ایک باپ اور ایک بیٹا فقیرانہ لباس میں پھر رہے ہیں، اور کہنے والا کہتا ہے مشہور ترین ملتان کے یہ بندے تھے باپ اور بیٹا۔ باپ فوت ہو گیا ہے اور بیٹی اور بیٹا اس کا کوئی پتہ نہیں، حالت زار بنی ہوئی ہے اور اس پر لوگ ترس کھاتے ہیں، قابل ترس ہیں۔ یہ دنیا میں مشہور ترین ملتان کے شہری تھے۔ یہ رب کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ عطا کرتے۔ آئیے سنیے، اللہ رب العالمین کی خاطر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی عصر کی نماز رہ چکی، سورہ صاد ہے، عصر کی نماز ہم تو چھوڑ دیتے نا، عصر کی نماز کوئی فرق نہیں پڑتا جی، فجر چھوڑ دی، عصر چھوڑ دی، ظہر چھوڑ دی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتے ہیں میری صرف عصر کی نماز رہی، میں ان گھوڑوں کو جو بڑے اصیل قسم کے تھے، نسلی قسم کے گھوڑے، ان کی خاطر کر رہا تھا، ان کو چارہ ڈال رہا تھا، حتیٰ توارت بالحجاب، حتیٰ کہ سورج جو ہے وہ غروب ہونے کو ہوا۔ جب میں نے کہا یہ اللہ کے ذکر پر گھوڑوں کی محبت مجھ پر غالب آ گئی ہے، تو میں سلیمان بن داؤد ہوں، اللہ یہ گھوڑے اور تیری محبت کا مقابلہ تو نہیں ہے نا؟ تو اللہ کی خاطر ان اصیل اور نسلی گھوڑوں کو ذبح کروا دیا۔ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں سورہ صاد میں، جب اس نے میری خاطر گھوڑوں کو ذبح کروایا نا، تو میں نے بدلے میں انہیں ہوا دی، ہواؤں پر حکومت کرتے، پہلے وہ گھوڑے پر سواری کرتے تھے۔ جاؤ سلیمان میں نے تجھے ہوا تیرے تابع کر دی ہے، جو مہینوں کی مسافت کا سفر ہوتا وہ طے ہو جاتا، جلدی ہی جلدی سمٹ جاتا۔ اللہ رب العالمین نے وہ حکومت حضرت سلیمان کو عطا کی جو کسی اور کو عطا نہیں کی، بر وقت نبی بھی بنایا اور اللہ رب العزت نے بادشاہ بھی بنا دیا۔ یہ تب ملتا ہے جب بندہ اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ کون نہیں جانتا سیدنا حضرت ابراہیم کی ہجرت کو؟ تو پھر اللہ رب العزت نے بدلے میں کیا کہا؟ تیرے اس ہجرت کرنے کو، باپ کو چھوڑنے کو، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ سلام علی ابراہیم، تو نے میری خاطر زندگی کو قربان کیا ہے، میری خاطر اذیتیں برداشت کی ہیں، گھر بار وطن چھوڑے ہیں، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر اللہ کی سلامتی، اللہ کی طرف سے تجھے سلام آ رہا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، میں اپنے محسنوں کو ایسا ہی بدلہ عطا کرتا ہوں۔ ٹائم ہو گیا جی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ رب العالمین کی خاطر یہ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بغض کو اللہ کی خاطر چھوڑیں، اپنے وطن کو اگر اپنے اللہ کی خاطر چھوڑا ہے تو اللہ نے اس کا بھی بدلہ عطا کیا ہے۔ آپ نے اپنی انا کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیا، مار دیا، تو اللہ نے بڑی عزتوں سے نواز دیا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں جب سے میرے دل میں عاجزی آئی ہے نا، اور عاجزی میں نے وہ لباس ترک کر دیا جس میں شہانہ لباس ہوتا اور جس میں غرور اور تکبر ہوتا ہے، تو مجھے جب سے اللہ رب العزت نے عاجزی سکھائی نا، تو رسول کی زبان اطہر سے یہ الفاظ نکلے تھے، جو اللہ کی خاطر عاجزی کرتا ہے، جھک جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، حق پہ ہوتے ہوئے حق کہتا ہے مجھے رب دے گا، میں نے اللہ کی خاطر تجھے معاف کر دیا ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں رفع اللہ، اللہ عزت میں کمی نہیں آنے دیتا، اللہ عزتوں سے نواز دیتا ہے، اور اس کی عزتوں کو اللہ بلند کر دیتا ہے۔ جو اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسا حوصلہ اور ایسی تربیت اپنے بچوں کی اور اپنے آپ کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کتنا بل آیا جی؟ 5,000 بس